عزیز طلبہ و طالبات، فقہ حنفی کا تعارف ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس موڈیول میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں ترین شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور آپ کی علمی خدمات پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام یعقوب بن ابراہیم الانصاری ہے۔ ابو یوسف آپ کی کنیت ہے۔ آپ 113 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 182 ہجری میں بغداد میں آپ نے انتقال کیا اور بغداد میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا، اور آپ کے ممتاز ترین شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی ہیں، جنہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اہل مدینہ اور اہل عراق، یعنی ایک ہم نے اصطلاح پچھلے موڈیولز میں دیکھی تھی، اہل الحدیث اور اہل الرائے۔ اب چونکہ یہ مکاتب فقہ جو ہیں یہ آگے شہروں کے ساتھ جو ہیں مشہور ہو گئے، تو اہل مدینہ جو وہ اہل الحجاز بھی کہلاتے تھے، وہ ان میں اہل مدینہ خاص طور پہ، اور ادھر اہل عراق جن میں کوفہ اور بصرہ یہ سارے علاقے شامل ہیں۔ تو اہل مدینہ اور اہل عراق ان دونوں کی اپنی اپنی فقہ تھی۔ اہل مدینہ کی فقہ کے جو امام ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ادھر اہل عراق کی فقہ کے جو امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ دونوں جگہ سے کسب فیض کیا، لہٰذا آپ نے ایک ربط قائم کیا اہل مدینہ اور اہل عراق میں، اور اس استفادے کی وجہ سے جو آپ کو اہل مدینہ سے ہوا، آپ کی فقہ کے اندر ہمیں زیادہ تنوع اور وسعت نظر آتی ہے۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور فقہی خدمات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ عالم اسلام کے سب سے پہلے چیف جسٹس تھے، لیکن یعنی تمام قضات جو اسلامی سلطنت میں اس دور میں موجود تھے، ان سب کے اوپر جو ایک بڑے قاضی، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں چیف جسٹس کہتے ہیں، یہ عہدہ سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس عہدے کی ابتدا ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تعیناتی سے ہوئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ فقہ حنفی کے پھیلاؤ میں پھر آپ کا ایک اہم کردار رہا۔ اجتہاد و استنباط میں آپ کو مہارت حاصل تھی، لیکن عزیز طلبہ و طالبات، ان کی بہت سی کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ کتاب الآثار ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی کتاب الآثار ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر لکھنے والوں نے آپ کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ کتاب اختلاف الامصار، جس میں آپ نے مختلف شہروں میں جو فقہاء ہیں ان کے آپس کے اختلافات کا ذکر کیا۔ الرد علی مالک ابن انس، اس کتاب میں آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل سے ادب کے ساتھ اختلاف کیا اور اس کا ذکر کیا۔ کتاب الخراج آپ کی معروف کتاب ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور اس کتاب میں آپ نے اسلامی سلطنت کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے علاوہ فقہی مسائل پر آپ کی ایک کتاب کتاب الجوامع بھی مشہور ہے۔ اور اگر ہم آپ کی خدمات کے اثرات و نتائج دیکھنا چاہیں تو فقہ حنفی کی اشاعت و تدوین میں آپ کا کلیدی کردار ہے، اور چونکہ آپ قاضی بھی ہوئے تو قضاء اور سیاست میں جو فقہی بنیادیں ہیں آپ نے ان کو شامل کیا، اور آپ نے اسلامی فقہ جو ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تھی اس کو قضاء کے اندر باقاعدہ اپلائی بھی کیا۔ ہارون الرشید کے دور میں آپ کو خوب اثر و رسوخ حاصل تھا، اور بعد کے جو فقہاء ہیں ان کے لیے بھی آپ نے خوب رہنمائی کا سامان جو ہے وہ فراہم کیا۔ تو اس موڈیول میں عزیز طلبہ و طالبات ہم نے دیکھ لیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے رکن رکین ہے، فقہ حنفی کے ایک ستون ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جیسے شاگرد آپ کو ملے، اور آپ اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس مقرر ہوئے، اور آپ نے قضاء اور سیاست میں فقہی بنیادوں کو شامل کیا، اور آپ کی وجہ سے فقہ حنفی کی خوب اشاعت اور تدوین ہوئی۔ نیز امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، لیکن گردش زمانہ کی وجہ سے بہت سی کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں،
جو کتابیں ہم تک پہنچی ان میں ایک کتاب جو مطبوع ہے، کچھ کتابیں آپ کی مخطوط ہیں مینوسکرپٹس کی شکل میں، مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں، لیکن جو ایک کتاب آپ کی ہم تک پہنچی وہ کتاب الخراج ہے، جس میں آپ نے اسلامی سلطنت کے ٹیکس کے نظام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔